بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج درس حدیث ہے، وہ حدیث پاک جس کے اوپر جس حدیث کے ایک ایک حصے پر ایک ایک کتاب لکھی گئی۔ محدثین نے کتاب لکھی ایک ایک حصے پر، اس کے 7 حصے ہیں، اور کچھ نے موازنہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر اس حدیث پاک پر مکمل عمل ہو جائے تو اس زمانے کا سب سے بڑا ولی وہی ہوتا ہے۔ اب اس کے 7 حصے ہیں، تو میں نے بھی یہی 7 حصوں میں ہی آج تقریباً کوئی 20-25 منٹ باقی ہیں، تو اس پر ایک حصہ پیش کروں گا، اگلی پر ایک حصہ، پھر اگلی پر ایک حصہ، اسی طرح 5-6-7 جمعوں میں تو یہ مکمل کرا دیں گے حدیث پاک کا۔ مسلم کی اور بخاری دونوں متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 2380 مسلم کی، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل دعته امرأة ذات نسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بيمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان علی شان کہ حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب کوئی یہ سمجھے تو یہ میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں کیسے اس پر عمل کروں گا؟ اور بتایا گیا کہ یہ تو جو اس پر عمل کرے گا تو وہ ولی بن جائے گا، اور زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ یہ میرے لیے تو حدیث نہیں ہے، کوئی بندہ یہ سمجھے، نہیں جی، میرے پاک نبی کا فرمان علی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو بیوی مل گئی، جس شخص کو اللہ نے اولاد دے دی، اور جس شخص کو اللہ نے گھر دے دیا، بیوی، اولاد اور گھر مل گیا، وہ زمانے کا بادشاہ ہے، یہ اس کی رعایا ہے، اس کا گھر اس کی سلطنت ہے، اس کی بیوی پر وہ حاکم ہے، اپنے بچوں پر وہ حاکم ہے۔ کوئی استاد یہ کہے، شیخ، استاد، کہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا کسی اور ایسے شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو بادشاہ، نہیں جی، استاد اپنے شاگردوں پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، شیخ اپنے مریدوں پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ کا جو حلقہ احباب ہے، یہ اس کی سلطنت ہے، اس کی رعایا ہے۔ استاد کے جو شاگرد ہیں، یہ اس کی رعایا ہیں، پابند ہیں وہ لوگ ان کی تابع داری کرنے۔ اللہ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ حشر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے کہ جس کے لیے اکثر تو افسوس یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے نا، کسی معاملے پر ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر تیار ہوتے تو یہ معاملہ آج یوں نہ ہوتا۔ جن کو خوف ہوتا ہے، جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، کوئی نبی تھوڑے بنتے ہیں، گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کبھی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو معافی مانگ کے
پھر وہ اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جاتے. یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے کہ نیکی کے بعد جب گناہ کروا لیتا ہے تو کہتا ہے تیری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں. غلط بات ہے. نیکیاں ضائع نہیں ہوئی، گناہ ہوا ہے. نیکیاں اس طرح تیری اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں جو تو نے نیک کام کی، اچھے کی. اکثر لوگ بھی کہتے ہیں تیری نیکی تیرے کیڑے کام آئی ہے. یہ غلط بات ہے. نیکی کام ضرور آتی ہے. یہ کس نے کہا کہ نیکی کام نہیں آتی؟ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں محفوظ ہیں. ہاں، جس نے گناہ کیا بہترین انسان وہ ہے اپنے گناہ سے توبہ کرے. شیطان جو ہے نا، شیطان یہ گروہ در گروہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں ذکر اذکار کرتا تھا اور جنگلوں کے اندر تھا، گروہ در گروہ شیاطین مجھے ذکر سے روکنے کے لیے آتے. آج عبادت و ذکر پہ رہنا آسان نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کیا تو فلاں مخالف ہو گیا. یہ دنیا کی مخالفت، یہ دنیا دار ہیں. ہمارے جتنے، ہم ان کو روک لیں گے. لیکن شیطان تو بڑا پاورفل ہے، اس کے پاس فوج بھی بڑی ہے. وہ ایک تھوڑا ہے، گروہ در گروہ شیطان ہے. اب کیا بنے گا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گروہ در گروہ شیطان میرے پاس آتے، مجھے ذکر سے روکتے. لیکن کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے آواز آتی، عبد القادر ڈٹ جا، ہم نے تجھے استقامت کی دولت سے نوازا ہے. جیت تیرا مقدر ہے اور ہار شیطان کا مقدر ہے. ڈٹ جا. حضور غوث پاک جیسی ہستی کو اگر شیاطین وغیرہ ذکر سے روکتے تو پھر میں اور آپ کیسے؟ جب ذکر کرنے لگو گے شیطان بچے بھی مار کر دیں گے. عبادت پہ آؤ گے کاروبار پہ نقصان شروع ہو جائے گا. اللہ کے راستے پہ لگو گے کوئی نہ کوئی معاملہ الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے نماز شروع کی ہے تو یہ نقصان ہو گیا. نہیں جی، یہ شیاطین ہیں جو تجھے اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں. رکنا نہ، ڈٹ جانا. اللہ تیرا حامی اور ناصر ہوگا. انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، اصل بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے اور کس معاملے سے انسان کو روک دیا ہے. اور پھر کیا ہے، شیطان مایوس کس وقت ہوتا ہے؟ میں نے ایک روایت پڑھی ہے اور اس نے مجھے خوشی سے جو ہے نا، میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی خوشی ہوئی. جس وقت شیطان گروہ در گروہ اللہ کے بندوں کو پیچھے لگ کے نا ان سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، نمازی سے، پرہیزگار بندے سے، اس سے کوئی خطا کروا بیٹھتا ہے، گناہ کروا بیٹھتا ہے، اس سے کوئی غلطی اور خطا ہو جاتا ہے. جب ہوتی ہے تو شیطان ڈینگے مارتا ہے، ڈنڈ مارتا ہے اور چوڑا ہوتا ہے، دیکھو جی میں نے اس کو کلٹی کر دیا، گرا دیا اور میں جیت گیا. اور وہ اللہ کا بندہ اسی لمحے پشیمان ہو جاتا ہے کہ اوہو میں کیا کر بیٹھا، گناہ کر دیا. اس لمحے وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، میں آئندہ نہیں کروں، مجھے معاف کرو. جب یہ لفظ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں. جب نیکیوں میں بدلتے ہیں نا، شیطان دھڑام کر کے پیچھے گرتا ہے، پیچھے سائیڈ پہ گرتا ہے اور چیخے مار مار کے روتا ہے میں نے پورا اور میرے گروہ نے پورا زور لگا کے اس سے گناہ کروایا تھا اور اس کا وہ گناہ بھی اس کے نیکیوں میں بدل دیا گیا. یہ نہیں کہ انسان سے خطا نہیں ہوگی، بھول جائے گا، غلطی کر بیٹھے گا، سستی کر بیٹھے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا. پھر شیطان کہتے تیری ساری نیکیاں گئی. نہیں گئی جی، ساری محفوظ ہیں. جہاں ضرورت ہے اب اس کمر کی، اس کام کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. میرے آقا نے فرمایا ندامت توبہ ہے، توبہ پشیمان ہو جاؤ یہی تیری توبہ ہے. اپنے گناہ پہ پریشان ہو جاؤ یہی تیری توبہ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے اگر کسی نے ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیا اور طلب کیا تو اس سے بہت بڑی بات. اکثر حقیقت میں اگر دیکھا جائے، ابھی آج کے دور میں بھی، آج کے وقت میں بھی دیکھیں، ہم غور کریں، اس معاملے میں زبردست معاملات چلتے ہیں کہ اب یہ جو نیک بنے پھرتے ہیں، فلاں بنے پھرتے ہیں. کبھی انسان کو مایوس کر دیا جاتا ہے، مومن مسلمان کو، کبھی بندوں کے ذریعے سے. کچھ بندے بھی پھر شیطانی کام کرتے. شیطان اللہ والوں سے زنا نہیں کرا سکتا، اس کے بعد جو ہے یہ بڑے بڑے کام ان سے نہیں کرواتا، وہ کرا ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے.
پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بندوں کے ذریعے سے ان کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی علامت یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کی کوئی تعریف کرے یا اس کو کوئی برا بھلا کہے، وہ نیکی کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی اچھا کہے، بھلا کہے، برا کہے، بڑا کہے، چھوٹا کہے، تعریف کرے، اور کوئی جو ہے نا میری توہین کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اور یہ مومن کی علامت ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی بلے بلے کرے نیکی کرے، جب اس کے کوئی ظاہرداری میں اس کو کوئی فائدہ پہنچے نیکی کرے گا، نیک بنا رہے گا، لوگوں کے آگے بھی نیک رہے۔ جس وقت اس کی تھوڑی توہین کی جائے، تھوڑی سختی کی جائے، یا تھوڑا سا اس کا کوئی پرافٹ فائدہ نہ ہو، نیکی چھوڑ جائے، فرمایا وہ منافق ہے۔ ہر حالت میں اللہ کی طرف توجہ رکھنی، اللہ کی طرف دھیان رکھنا، اللہ کی طرف بڑھتے جانا، یہ کس کی؟ مومن کی علامت۔ 7 قسموں کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص امام العادل، عادل بادشاہ۔ اور حشر کا دن کیا ہے؟ محدثین نے اس پر جو لکھا ہے، آپ ممکن ہے کہ یہ سماعت مجھ سے بھی کیا ہو پہلے، کہ حشر کا دن کانا مقدارہ الفا 50 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ کتنے؟ 50,000 سال ایک دن، جس دن حساب و کتاب۔ اور وہ دن کیا ہے؟ آج سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، اس کی بھی تحقیق ہو گئی ہے کتنا دور ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں میل دور ہے۔ اور جب نکلتا ہے تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ نکلتا ہے سورج، دوزخ میں ڈال کے اس کا سیدھا رخ جہنم کی طرف ہے، اور جو اس کی پشت ہے وہ زمین کی طرف۔ پشت زمین کی طرف ہے تو پھر ہزاروں میل دور ہو کر بھی، ابھی گرمیاں ہیں، اگر باہر کی طرف کوئی ننگا قدم زمین پہ رکھ دیں تو قدم جلس جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ دھوپ تپش برداشت نہیں کر سکتا، 1 گھنٹہ اگر دھوپ پہ چلنا پڑ جائے کوئی سائے کے بغیر تو بندوں کا تو یعنی جینا مشکل ہو جاتا۔ اور یہ وہ سورج الٹا بھی نہیں، سیدھا حشر کے میدان میں جو صحیح روایت ہے نا، وہ 1 میل کی ہے۔ کتنی؟ 1 میل کی مسافت پہ سیدھا بندوں کے اوپر آ جائے گا۔ جب اوپر آئے گا نا تو اللہ معاف کرے برا حال ہو جائے گا۔ لوگوں سے پسینہ، شدت کی گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلے گا، اور اتنا پسینہ کہ کچھ اپنے کانوں کی لو تک یعنی ڈوب جائیں گے اپنے پسینے میں، کسی اور کا پسینہ نہیں آئے گا، کسی کا پسینہ دوسرے پسینے میں شامل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی قدرت ہوگی۔ اپنا پسینہ ہی اس کا اتنا نکلے گا کہ کانوں کی لو تک پسینے، اپنے پسینے میں ڈوبے گا۔ بتاؤ، کانوں کی لو تک اپنا پسینہ جسم سے نکلے، تھوڑا سا پسینہ آج دھوپ لگنے سے نکلے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور اتنا پسینہ، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا ٹخنوں تک، اس کے اپنے کار بد کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ لیکن اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ دیں گے۔ کس کا دیں گے؟ عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ جب عرش کا سایہ نصیب ہوگا نا جی، پسینے والے لوگ ان کا مقام دیکھ کے، حشر کے میدان میں لوگ ان کا مقام دیکھ کے پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کا میرے پاک نبی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ حکمران، وہ بادشاہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کیا، وہ نوجوان جس نے سچی توبہ کی اور جوانی میں گناہ نہیں کی۔ پھر ارشاد فرمایا وہ جوان، وہ انسان، وہ مرد، رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا۔ اب دیکھو، مسجد سے دل لگانا یہ علیحدہ علیحدہ مقام پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے، آج محبتیں کس لیے ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ، فائدہ ہے تو پیار ہے، فائدہ ہے تو دوسرے سے محبت ہے،
لیکن راجلان تحابن فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تفرق علیہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا آپ کے پاس آنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایک عورت جو بڑی زمانے کی حسین ہے، اس نے اس کو دعوت دی، بلایا، گناہ پہ بلایا، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، حسن بھی ایسا کہ زمانے میں کسی کے پاس نہیں، اور یہ اس کے حسن پہ مرا نہیں، اور اس نے اس کی دولت کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ پھر ارشاد ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ بِيَمِينِهِ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، ایسا بندہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اتنا صدقہ اور خیرات اس انداز میں کرتا ہے، جب دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی، کس انداز میں؟ یہ اللہ کے لیے۔ ہم خود سوچ لیں، وہ دن جس دن عزت ملے گی، حقیقی عزت اس دن کی ہے۔ ایک آٹے کی بوری پہ 50 بندے چڑھ جاتے ہیں، غریب کی عزت کو پامال کرتے نظر آتے، فوٹو کھچواتے، فیس بک پہ لگواتے نظر آتے، جی ہم آٹے کی بوری دی ہے کسی غریب کو، تجھے کیا خبر ہے؟ یہ دنیا کی عزت جھوٹی کیا عزت ہے؟ اصل عزت تو یہ ہے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ کہے گا میرے لیے دیتا تھا، آج تجھے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں۔ بندے سمجھے نہیں اصل بات کو، حقیقت عزت کہتے کہ حقیقی عزت کسے کہتے؟ پھر ارشاد فرمایا رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کو مقام کیوں ملا، ہم پسینے سے مر رہے ہیں، یہ اتنی عزت کے ساتھ ان کو نوازا گیا۔ فرمایا گیا رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَالِيًّا فَفَضَتْ عَيْنَاهُ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتا تھا اور کسی اور کو جگہ ہی نہیں دیتا تھا، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی تھی، اللہ ہی کی توحید اور اللہ ہی پر یقین رکھتے ہوئے وہ ذکر عبادت کرتا تھا، ذکر کر فَفَضَتْ عَيْنَاهُ، جب ذکر کرتا تھا تو ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ جاتا تو وہ رونا شروع ہو جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور کہتا یا اللہ میں کہاں اور تو کہاں، میں ذکر کرنا میری اوقات کہاں ہوئی اور تیری عطا کہاں۔ اور جیسے شیخ شبلی علیہ رحمت سے کسی نے سوال کیا نا کہ سرکار بتائیں کہ مہربانی کر کے ہمارے اوپر آسانی ہو جائے کہ میں ذکر کرتا ہوں دل نہیں لگتا، اکثر دوست سوال کرتے ہیں نماز میں دل نہیں لگا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، جی کیا کریں؟ حضرت شبلی علیہ رحمت نے ایک بات فرمائی، ایک مرید نے کہا حضرت عبادت اور ذکر سے دل نہیں لگ رہا، آپ نے فرمایا تجھے شرم آنی چاہیے، یہ کیا کام اللہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے اللہ کے ذکر، اپنے ذکر کے لیے تجھے قبول کر لیا۔ لوگ بار مارے پھرتے ہیں، کوئی جنگلوں میں پڑا ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کوئی مزدوریاں کر رہا ہے، کوئی بدماشیاں کر رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی مختلف گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ کہ اللہ کا احسان کم ہے کہ تجھے مصلی پہ بٹھا کے اپنی یاد کے لیے قبول کر لیا، یہ احسان کی بات ہے۔ اکثر حقیقت انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا ایک عادل جو ہے، امام عادل، حدیث پاک میں ہے کہ رعایا جتنی نیک عمل کرے گی امام عادل کو ساری رعایا کا ثواب بھی عطا کیا جائے۔ یہ بادشاہوں کو اگر سمجھ آ جاتی یہ وزراء وغیرہ تو آج یہ معاملہ کھڑا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے دنیا کمینی پر جانے دی، حقیقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو انعام تھا ثواب تھا اس کو ٹھکرا دیا۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ایک نماز پڑھے گا، اب یہ باپ کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، شیخ کے لیے بھی ہے، جس کے پاس مل میں کوئی منیجر ہے یا مل کا مالک ہے، اس کے پاس کچھ مزدور ہیں، اس کے لیے بھی حدیث میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ جب وہ ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز کا 70,000 نمازوں کا ثواب ملے گا،
اور اللہ رب العزت نے ایسے بندے کو کیا ارشاد فرمایا؟ ایسا بندہ جو عدل پر قائم ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر میں عدل کیا ہے؟ دین پر لگانا، انصاف کرنا، اللہ کے راستے سے ہٹنے نہ دینا، نماز چھوڑنے پر سختی کرنا، نماز پڑھنے پر محبت کرنا، پردہ اور حیا پر آنے پر جو ہے نا محبت اور پیار سے آج کیا ہے؟ آج گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو دیکھو، سب نوکریاں ماسٹر ڈگری ہولڈر، سب نوازشات مراعات ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا پڑ گئے۔ کبھی کسی گورنمنٹ کا یہ بھی اقدام ہے کہ کسی حافظ قرآن کی سپورٹ کی جائے؟ کوئی گرانٹ اپنے بجٹ کے اندر اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہے؟ ان کے لیے کیا مختص کیا گیا؟ یہ ہسپتالوں کے لیے، جی بیمار لوگوں کے لیے یہ ہسپتال بنائے گئے ہیں، یا ہسپتال جو جسم بیمار ہو جائے اس کے لیے ہسپتال بنائے گئے ہیں، جو روح بیمار ہو گئی اس روح کے لیے ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے، جسم بیمار ہو جائے اس کے لیے ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹر تیار کیے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو انگلینڈ سے پڑھایا، امریکہ سے پڑھایا، کہ اس سے زیادہ جو ہے نا علم ڈاکٹری کا کسی کے پاس نہ ہو۔ وہ بنا کے تیار کر کے ڈاکٹر تیار کیے تاکہ جسم کا صحیح علاج ہو سکے۔ جب روح بیمار ہو جائے روح کے صحیح معالج کی ضرورت نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ چند چیزیں سڑکیں بنا کے روڈ بنا کے ہم عزت لے لیں گے، اسی لیے تو ذلیل ہوتے پھرتے۔ اصل عزت، اصل مقام یہ تھا کہ جس وقت وہ اللہ کے دین پر کوئی کوشش کرتا، باپ، استاد، شیخ، وزراء، اور اگر ان میں سے کوئی بادشاہ وغیرہ اگر اونچے کا درجہ یہ سب امام العادل کے طور پہ اگر آ سکتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کوشش کرے تو فرمایا ایک نماز 70,000 نمازوں کا ثواب۔ اور پھر اس سے بڑھ کے فرمایا زمانے میں اگر میرا کوئی نائب ہے تو وہ امام عادل ہے، میرے راستے پہ چلے گا تو میرا نائب ہے، اگر میرا راستہ چھوڑے گا تو شیطان کا نائب ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت پہ آنکھیں بند نہ کرنا اور یہ سمجھ بیٹھو کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، صحیح ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت، جن کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں ان کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، جن کی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ چیتے جیسی نگاہ رکھتے، جس کی بچیاں بیٹیاں اور جو ہے گھر میں بیوی جوان ہو آنکھیں بند کر کے سعودیہ نہیں پڑے رہتے، امریکہ نہیں رہتے۔ اگلے دن ایک بندہ آیا، اس کی بیوی آئی، میری بیوی کو ملی اور اس نے کچھ بتائی باتیں، بندہ امریکہ میں ہے، بچیاں ادھر، بیٹی ادھر، بیٹیاں ادھر، بیوی ادھر، گاڑیاں خود چلتی ہیں، لڑکیاں خود ڈرائیو کر کے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تم کیسے امام ہو یا کیسے تم عادل ہو، کیسے منصف ہو؟ اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو، گھر والی کو، سب کو کس کے ہاتھ پہ چھوڑ کے جا رہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی خرابیاں ہو گئی ہیں، تباہی ہو گئی ہے، ہماری بچے ہمارے نہیں رہے۔ جب اللہ کا نہیں رہتا تو میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے، فرمائے بیٹا جو مرید اللہ کا ہو جائے گا وہ تیرا بھی تابع دار رہے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی بھی قدر ہوتی ہے اور شیخ کی بھی قدر ہوتی ہے۔ جو اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، نبی کو نہیں کچھ جانتا، وہ پھر ماں باپ کو یا شیخ کو کیا جانے گا؟ آج گھروں میں جس وقت گھر کے بڑے نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اللہ کے راستے پہ نہیں لگایا، پھر تباہی کیا ہوئی؟ یہی تباہی ہونی تھی کہ اولاد نافرمان، بے ادب، مارنے والی، کبھی باپ کے پیٹ میں ٹانگ ماری تو کبھی ماں کی آنکھ نکال دی، کبھی جائیداد کے لیے باپ کو قتل کر دیا، کبھی دھکے مارے تو کبھی گھر سے نکال دیا تو کبھی وہ روتے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ ان پہ بوجھ بن گئے کیونکہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ جو منصف انصاف نہ کرے وہ اپنی رعایا سے جو ہے یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ ان کی رعایا سیدھی چلے گی۔ چینی ایک بادشاہ نے راستے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، پتھر رکھا تو آتا جاتا ساتھ چھپ کے بیٹھ گیا۔ چینی قوم بڑی سست تھی پہلے، ان کے حکمران ایسے آئے، انہوں نے قوم کے اندر روح پھونک دی، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا چائنا آج کہاں کھڑا؟ کیا حکمران اچھے مل گئے۔ ان میں سے ایک ان کا جو بادشاہ، اس نے ایک بڑا سا پتھر روڈ کے درمیان میں، ایسے محلے کی سڑک ہوگی اس کے درمیان میں رکھ،
جو گزرے کہے دیکھو جی ان کو حیا نہیں ہے حکمرانوں کو، یہ ادھر سے پتھر ہی نہیں اٹھا سکتے، اول فول بگتے چلے جائے۔ بادشاہ اب سنتا رہا، روزانہ آئے ڈیوٹی دے کہ یہ پتھر کون اٹھاتا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے بڑی ہمت اور زور کے ساتھ اس پتھر کو ایک سائڈ پکڑ، جب سائڈ پہ کیا تو اس پتھر میں نیچے ایک سوراخ تھا، اس میں ایک پرچی تھی۔ جب اس نے وہ پرچی نکالی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں بادشاہ وقت نے یہ پتھر رکھوایا تھا، اور اس کے بعد جس نے یہ پتھر ہٹانا تھا اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اس کو ہیروں کی تھیلی ملے گی۔ اب اس نے وہ پرچی لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے اس کو ہیروں کی تھیلی دیتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا بٹھا، کہا جب مجھ پہ سارے لان تان کرتے رہے تو پتھر پڑا رہا، جب اپنے حصے کا کام اس نے کیا پتھر بھی ہٹ گیا، آج انعام بھی مل گیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں سارا دن، نواز شریف فلاں بے نظیر ایسی تھی، فلاں ایسا تھا، ہم پتھر نہیں ہٹاتے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ جو پتھر پڑا ہے نا جی، جو گند پڑا ہے گند، اس کو ہٹاؤ، فلاں ہٹائے گا فلاں ہٹائے گا، پھر مقدر میں نہیں ہوتا۔ جو خود بڑھ کے آگے بڑھ کے پتھر ہٹائے گا، راستے صاف کرے گا، ہیروں کی تھیلی اسی کی جھولی میں آئے گی، کامیابیاں کامرانی اسی کے پاس۔ اللہ مجھے آپ کو، میں نے ایک نکتہ پیش کیا تھا، یہ ایک راز میں بات کی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ لہٰذا ہم بھی اگر اولاد کو چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تابع دار رہے، حکمران چاہتے ہیں کہ ان کی رعایا تابع دار رہے، تو انصاف کریں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔